رمضان کریم 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नाचीज़ उनज़ला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज 20 रमज़ान मुबारक है और बाद अज़ान मग़रिब हम तीसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे। और ये दो अशरे इस तरह से गुजरे कि ऐसे मालूम होता है जैसे 2 दिन गुजरे हों। और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नुम से निजात का अशरा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम इस मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि एतकाफ़ क्या है और क्यों बताया गया कि एतकाफ़ किया जाना चाहिए। कुरान और हदीस में इसकी क्या अहमियत बयान की गई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ये फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया फ़ानी से पर्दा नहीं फरमा गए थे, तब तक जब रमज़ानुल मुबारक आता तो वो रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे और वो तलकीन भी किया करते थे कि एतकाफ़ किया करें। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इस दुनिया से हो गया तो उनकी अज़वाज मुत्तहरात भी पाबंदी से एतकाफ़ किया करती थीं। और आज हम उलमाए कराम से जानेंगे कि एतकाफ़ क्या है और क्या रमज़ानुल मुबारक में ही एतकाफ़ किया जा सकता है कि इसके अलावा भी कभी भी एतकाफ़ किया जाता है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को तरजीह देते थे कि रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ किया जा सके, इसलिए हमने भी अपनी ये आदत बना ली है कि हम रमज़ान में एतकाफ़ कसरत से हम देखते हैं कि किया जाता है। इस पर डिटेल्ड हम गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद में भी एतकाफ़ के हवाले से जिक्र किया गया है और सूरह बकरा में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को नमाज पढ़ने वालों, एतकाफ़ करने वालों, सजदा करने वालों और रुकू करने वालों के लिए साफ़ रखो। इस पर हम डिटेल बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ तशरीफ़ फरमा है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब। हाफिज़ वेलकम। और नाज़रीन, आज हमें नशिस्त में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद साहब। साजिद साहब वेलकम। और ये वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी के 2019 से आपने अपने करियर का भी आगाज़ किया और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है बल्कि नामवर मुहक्किक हैं, मुसन्निफ़ हैं और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जान सकें कि ब्लू इकॉनमी जो है उसकी क्या अहमियत है। अभी भी नाजरीन जो हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, तो ये बड़ा एक ज़रूरी मसला है। पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो तकरीबन ब्लू इकॉनमी पे ही डिपेंड करती है। नाज़रीन, तमाम तर चीज़ों पे जाने से पहले हम चलते हैं अपने किचन में और शहबाज ने हमें आज ज्वाइन किया। शहबाज से जानते हैं कि किचन में अभी जो है वो क्या तैयारियां की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहबाज, आप मुझे बता रहे थे कनौर की कोई स्पेशल रेसिपी है बैक टू स्कूल, वो रेसिपी आज बन रही है और तकरीबन आप चटपटा नूडल्स की झटपट से तैयार होने वाली जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके लिए डालडा का 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। ओके। तो कढ़ाई मेरी पहले से गर्म है। इसके साथ मैं स्प्रिंग अनियन डालूंगा जिसको मैंने स्लाइस कट किया है। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है और बच्चे क्योंकि वेरिएशन चाहते हैं कि जब वो लंच लेके जाएं कुछ ना कुछ नया होने चाहिए होता है, तो ये वाली रेसिपी जो है वो एक तो जल्दी बन जाएगी, माएँ इसको कम वक्त में भी बना सकती हैं और ये बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, आपने अनियंस पहले उसको आप ऑयल में उसको सौते कर रहे हैं, थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। तो इसके साथ मैं ग्रीन चिली ऐड करूंगा जिसके बीज मैंने निकाल दिए थे और इसको भी मैंने स्लाइस्ड कट किया है क्योंकि नूडल्स के साथ ये बनने वाली है। तो शहबाज, ग्रीन चिलीज़ का आपने इस्तेमाल किया है, बच्चों के लिए ज़रूरी है कि चिलीज़ निकाल के भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चिलीज़ बताओ। ये मैंने मोटे वाली चिलीज़ ली है जो इतनी कड़वी नहीं होती और मैंने इसके सीड्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। सिर्फ टेस्ट एक आ जाएगा हल्का सा। माएँ बच्चों को जो है वो लंच बॉक्स तैयार करके दे सकती हैं और ये बड़ी ही जल्दी और इजी जो है वो इजी टू कुक है और बड़ी जल्दी बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालें। ठीक है। और ये थोड़े से कुक हो गए तो सॉस, कनौर की सॉस भी आप इसमें इस्तेमाल करें। कनौर की टमाटो केचप 2 टेबल स्पून। केचप, कनौर की केचप जैसे आपने उसमें ऐड किए उसकी खुशबू भी जो है वो इन्हेंस हो गई है और सारा वो अच्छा सा एक सॉसी सा हमारे पास एक मटेरियल बन गया। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे एज वी नीड। ओके। कनौर के चटपटा नूडल्स जो मैंने पहले
بوائل کر لیے آپ نے، ٹھیک اب ہے، اس کو اس میں ایڈ کریں گے، 1 منٹ کے لیے اس کو یہ کوک تو کریں گے، بچوں کے لیے بڑی اور اچھی یہ ڈش ready نکال ہے۔ دی ہے کنور نے، جی تو جی۔ بڑا اچھا، بچے تو بڑے پسند کریں گے اس کو، اور ضروری نہیں ہے کہ اسکول میں، جیسے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سبزی گھر میں بنائی ہوتی ہے تو بچے نہیں پسند کرتے، تو اس میں آپ یہ بھی بچوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا شہباز، اس کے علاوہ افطار کے لیے کیا کیا بن رہا ہے آج؟ افطار کے لیے آج ہم بنا رہے ہیں چکن کھاؤسوے، اوکے، یہ ساری چیزیں اس کی پریپ ہے، جس کے لیے چکن کی یخنی میں نے پہلے ہی نکال لی تھی، اور چکن کیوبز جن کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے، ساتھ میں اس کی ٹاپنگز ہیں، میرینیشن اس کی جو ہے ہلدی، اچھا پہلے سے آپ نے کٹنگ کر کے رکھے اور سارا سامان جو آپ کا ریڈی ہے، ابھی اس کو بنانے میں بھی ٹائم لگا، اور ایک ڈرنک بھی آج بن رہی ہے۔ ڈرنک کون سی بنا رہے ہیں آج ہم؟ ڈرنک آج بڑی اسپیشل ہے، چاکلیٹ شیک بنا رہا ہوں، واو، اور تو یہ تو بچوں کو بڑی، آپ ساری چیزیں بچوں کی کیوں بنا رہے ہیں شہباز؟ نوڈلز بھی بچوں کے رمضان لیے میں جو ہے بچے ماؤں کے ساتھ بڑی فرمائشیں کرتے ہیں کہ جی آج افطار میں میں نے یہ لینا ہے، سحر میں میں نے یہ لینا ہے، تو چاکلیٹ بچے شوق بہت سے لائک کھاتے کرتے ہیں، ہیں، بڑے شوق سے اور کھاتے ہیں، چاکلیٹ شیک جو ہے وہ بچوں کا بڑا پسندیدہ اور ہوتا healthy بھی ہے۔ ہاں، اور بچوں کی فرمائشیں پوری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر بچوں کی فرمائشیں پوری نہ کی جائیں تو پھر رمضان کا وہ مزہ بھی ویسے اس طرح سے نہیں رہتا ہے۔ کنور کے چٹپٹا نوڈلز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ چلیں اب آپ باقی تیاریاں بھی کریں، اور ہمیں بھی ابھی بریک پہ جانا ہے۔ رمضان کریم، رمضان کریم، رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے عمر صاحب سے ہم نے کلام سنا، اور بڑا اچھا کلام عمر صاحب آپ نے پڑھا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف ایک دفعہ آتے ہیں اور موضوع پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، آپ کو شامل گفتگو کر لیا جائے۔ اعتکاف ہے کیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور کیوں کہا گیا اعتکاف کرنے کا؟ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، پھر اس میں اعتکاف کا کہا جانا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دنیا سے کٹ کے پیش ہو جانا، تفصیلاً بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا۔ خالق لم یزل اپنی مقدس اور لاریب کتاب کے سورہ مبارکہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ تم اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو پاک کر دو۔ اعتکاف دراصل عین کاف عکف کے مادہ سے ہے، جس کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے روک کے رکھنا، ٹھہراؤ کے رکھنا، لیکن شرعی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں اعتکاف کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان تمام شرائط و قیود کے ساتھ جن کی شریعت مقدسہ نے وضاحت فرمائی ہے، کم از کم 3 دن تک مسجد میں معین کر دینا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور خدا و رسول کی رضا کے لیے۔ تو اس میں جو کرنے والا اعتکاف، اسے معتکف کہا جاتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا، اور اعتکاف کے دوران انسان اپنے پوری کی پوری یعنی شخصیت کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے نفس کو، اپنے روح کو خداوند متعال کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ اعتکاف کے دوران میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا یہاں پہ رہنا صرف اور صرف یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ سابقہ، اچھا اس کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں سابقہ اقوام میں بھی اعتکاف ملتا ہے کہ اعتکاف ہوتا تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے، مکی زندگی میں اعتکاف نہیں ہمیں ملتا، لیکن مدنی زندگی میں جا کر حضور علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو قوی ترین قول ہے اور احادیث مبارکہ میں یہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے نفلی یا مستحب اعتکاف، ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ بنیادی طور پر اعتکاف واجب نہیں ہے، یہ نفلی اور مستحب ہوتا ہے، لیکن واجب کب ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اوپر یہ منت مان لے، معین کر لے کہ فلاں دنوں میں مخصوص یہ میرا کام ہو جائے یا کچھ ہو جائے، نظر مان لے تو میں اعتکاف کروں گا، وہ پھر اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ورنہ یہ مستحب اور نفلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال
रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ फरमाते थे, लेकिन क्योंकि रमज़ान मुबारक में ही जंग बदर हुई, 17 रमज़ान को शुरू हुई और इसने तूल जब पकड़ा, तो इन ही दिनों में जिस साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग बदर में थे उस साल एतिकाफ़ न कर पाए, तो उससे अगले साल उन्होंने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। 10 दिन का एतिकाफ़ उसी साल का और 10 दिन के पिछले साल की कज़ा एतिकाफ़ के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा फरमाए। लेकिन इस एतिकाफ़ के लिए शराइत क्या हैं, एतिकाफ़ के लिए जगह का मुअय्यन होना, इस बारे में फ़ुक़हा ये है कि एतिकाफ़ कम अज़ कम बुनियादी तौर पर यह था मस्जिद नबवी में हो, मस्जिदुल हराम में हो, मस्जिद कूफा है, मस्जिद बसरा है। उसके बाद इसके बारे में कहा गया कि हर जामिया मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ के लिए आप बैठ सकते हैं। ठीक है। और एतिकाफ़ के लिए मुद्दत का जो है फ़ुक़हाए इमामिया की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। हमारे मसलक के अहले सुन्नत में जो एतिकाफ़ का है वो मेरे बिरादरान वज़ाहत करेंगे, लेकिन मैं इशारा दे दूँ वज़ाहत वो फरमाएंगे। वहाँ पर एतिकाफ़ की कोई कैद नहीं है कि कितनी मुद्दत है, घंटे के लिए भी हो सकता है, 2 घंटों के लिए, 1 दिन के लिए भी। अच्छा। लेकिन फ़िक़ह जाफ़रिया में कम अज़ कम एतिकाफ़ 3 दिन होता है, 3 दिन से कम एतिकाफ़ नहीं होता। उससे ज़्यादा आप जितना करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि एतिकाफ़ करते हुए नीयत का इसके साथ बहुत ताल्लुक़ है कि इंसान जब एतिकाफ़ कर रहा है तो उसमें नीयत उसने अगर ये की है कि अगर मुझे कोई उज़्र शरई हो गया तो मैं पहले दिन या दूसरे दिन निकलना चाहूँ तो निकल सकता हूँ, तो फिर तो वो निकल सकता है, वरना 2 दिन। माशाल्लाह नाज़रीन, इसी ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया जनाब दानिश इरफान और उनके हमनवा ने, और उनसे हमने बड़ा अच्छा कलाम सुना। माशाल्लाह बड़ी अच्छी अदायगी आपने कलाम की। नाज़रीन, हम एक बार फिर मौजू पर आते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर साहब को पहले शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बेशुमार काम आप माशाल्लाह कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी नाज़रीन के लिए बता दीजिए कि ब्लू इकॉनमी जो है उसकी क्या अहमियत है, क्योंकि आज भी अभी लोग उस तरह से वाकिफ़ नहीं हैं, और आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की 90% जो तिजारत है वो पानी के ज़रिए की जाती है। आप क्या समझते हैं ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की तिजारत में कितना अहम किरदार अदा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। ये मौजू तो बहुत अहम है लेकिन मसलसल नज़रअंदाज होता रहा है। हाँ। ब्लू इकानमी वो इकानमी है जो समुंदर से रिलेटेड है। हाँ। चाहे वो शिप मेकिंग हो, शिप ब्रेकिंग हो, मैरीटाइम ट्रेड हो, पोर्ट्स हों, हार्बर्स हों, इन तमाम चीज़ों से जो रिलेटेड है वो ब्लू इकानमी है। इस पे अभी हाल ही में मैंने 2020 में जो किताब ब्लू इकानमी लिखी, तो इस किताब के आने के बाद इस किताब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंची, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंची, फिर ये कैबिनेट में पेश की गई। कैबिनेट के बाद फिर इस पर बेशुमार गुफ्तगू, बहुत सारे सेमिनार्स होना शुरू हुए, तो फिर अभी थोड़ा सा लाइमलाइट में आई है। एक्चुअली हमारे साथ इशू ये है कि हम लैंड ओरिएंटेड कंट्री हैं, हमारी सारी पॉलिसीज लैंड से ओरिएंटेड है। समुंदर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मेरा फजल तलाश करो समंदर से, तो हमें उसमें फजल तलाश करने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान की 98% जो इकानमी है उस सिर्फ और सिर्फ जो समुंदर की ट्रेड है उससे रिलेटेड है। तो जितनी भी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है वो समुंदर से रिलेटेड है। लेकिन पिछले 76 ईयर्स में हमने इस पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल। अगर रियलिस्टिकली मुझे पूछें तो जो मर्चेंट शिप्स हैं हमारे पास, ये 70s में हमारे पास 74 के करीब मर्चेंट शिप्स थे जिनसे हम तजारत करते थे। आज हमारे पास कम होकर 11 रह गए हैं, इसलिए कि हमारा फोकस नहीं है उसकी तरफ। इसी तरह अगर 80s में आप मैरी टाइम शिप्स की बात करते हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे शिप यार्ड है उसमें जो शिप बनते हैं, तो देयर वाज अ टाइम जब हम शिप्स बना के चाइना को देते थे, हम शिप्स बना के मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को देते थे, फार ईस्ट कंट्रीज़ को करते थे। लेकिन उसके बाद वो भी अभी जो है उस पर काम नहीं हो रहा, उस पर तवज्जो की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो हमारी जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है ये 80s में बूम पे थी। सबसे ज़्यादा शिप ब्रेकिंग के लिए जो शिप्स आते थे वो कराची आते थे, गोडानी में। अब चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, इवन बांग्लादेश नंबर पे थी, उसमें भी हम पीछे हो गए हैं। तो मेरे ख्याल ब्लू इकानमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। कि हम हर वक्त जो बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी बड़ी वो फ्रजाइल है और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों का आंसर सिर्फ एक ही है कि हमें तवज्जो देनी चाहिए ब्लू इकानमी पे। समुंदर में अगर अल्लाह ने हमारे लिए ख़जाने रखे हैं तो हमें उनको तलाश करने की ज़रूरत है, उसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उस पर बहुत सारे सेगमेंट, फिशरी का अगर आप मुझसे एग्जाम्पल लें, अब पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटी है, अगर पाकिस्तान की हम फ़िश निकालें और उस फिश को एक्सपोर्ट करें
تو کیپیسٹی ہے 3 to 4 بلین US$ کی، لیکن ابھی تک ہم نے ½ بلین کی بھی کبھی ایکسپورٹ نہیں کی. ہم 350-400 ملین کی فش ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سمندر پہ توجہ دیں گے تو تب ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکیں گے، جس نے پوری دنیا میں اکانومی پہ. ویسے ٹریڈنگ کا انفارچونیٹلی مقامی افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں بڑا برا حال ہو چکا ہے. جو چیزیں ہم امپورٹ کیا کرتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بڑا اپوزٹ نظام ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ پانی کا ضیاع ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے، اسپیشلی کراچی میں، سندھ میں بڑے سارے مسئلے ہیں. آپ کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو، حکومت کو بھی کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ پانی ہم سیو کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں ہم سنتے ہیں کہ پانی کی کمی کا جو ہے پوری دنیا کو سامنا ہوگا؟ دیکھیے بڑی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال میں مونسون میں بلیس کرتا ہے، اتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یہاں پہ جس کے ہاتھ میں، لیکن وہ سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے، وہ انہیں دریاؤں سے گزرتے جا کے سمندر میں گر جاتا ہے. اگر افغانستان نہریں کھود سکتا ہے، نئے دریا بنا سکتا ہے، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمیں بھی نئے دریا بنانے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں ہمارے پاس پورا راستہ ٹریک ہے آلریڈی ستلج کا، اگر اسی کو ہم کھود لیں اور اس کے اوپر نہریں بنانا شروع کر دیں، اس میں دریا بنا لیں ہم، تو ہم پانی کو سیو کر سکتے ہیں. ڈیمز کے ساتھ ساتھ ہمیں نئے دریا اور نئی نہریں بنانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب اور سندھ کا جو علاقہ ہے جہاں سے پانی سارا گزر کے الٹیمیٹلی جا کے سمندر میں گرتا ہے، تو اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹس کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو. اگر اس پہ توجہ دیں گے تو پانی سیف ہو سکے گا، ادروائز تو پھر ہم اس مشکلات کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. مشکلات میں اضافہ ہوگا. بہت ساری اہم چیزیں ہیں. آپ میری ٹائم ٹورزم کے اوپر بھی بہت سارا کام کریں ہیں، بہت ساری بک بھی آپ نے اس پہ لکھی ہے، اس پہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا کام کیا جا رہا ہے؟ جی میری ٹائم ٹورزم بھی ہمارا بڑا نگلیکٹڈ ایریا ہے. یہ میری بک آئی ہے ابھی حال ہی میں 2023 میں جنوری میں یہ بک آئی تھی. اس میں پہلی دفعہ کسی نے فوکس ہو کے میری ٹائم اس پہ بات کی ہے ٹورزم پہ. اب دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں نا سیر کرنے کے لیے، سب سے پہلے لوگ آپ کو کہیں گے جی سی سائڈ پہ چلتے ہیں، لیکن ہماری سی سائڈ پہ ابھی تک وہ فیسلٹیز ڈیولپ نہیں کی گئی. میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ ہمیں بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے اپنے میری ٹائم ٹورزم کے اوپر. ہمارے کوسٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو جس کو مکران کوسٹ کہتے ہیں اور دوسرا وہ جس کو سندھ کوسٹ کہتے ہیں. اگر ان دونوں پہ آپ دیکھیں سینک سپاٹس کتنے ہیں، تو ان کو باقاعدہ میں نے چوز کیے ہیں اور دیکھا ان کو پھر اس بک میں مینشن کیے ہیں. کچھ 14 کے قریب ایسے پوائنٹس ہیں جو سندھ کوسٹ میں ہیں اور 17 کے پوائنٹس ایسے ہیں جو مکران کوسٹ میں ہیں. ان تمام پہ اس وقت اویلیبل فیسلٹیز کیا ہیں، فیوچر میں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے اور ٹورسٹ اٹریکشن کیا ہے، اور اگر فیوچر میں لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے تو یہاں پہ کون کون سے پروجیکٹ پہ کام ہو سکتا ہے، وہ تمام ڈیٹیلز اس کتاب میں دی ہیں. اور ویسے بھی ٹورزم کسی بھی کنٹری کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اکانومی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. اور پاکستان کو ویسے اللہ تعالیٰ نے اتنے حسن سے مالا مال کیا ہے، تو ہمیں بھی تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، تھوڑی سی محنت کے ساتھ اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. ابھی ہمیں بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے موضوع پر ہم گفتگو وہیں سے علامہ صاحب، حافظ صاحب کنٹینیو کریں گے. اب ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ موضوع پر ایک دفعہ آ جائیں، اور بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی آ رہے ہیں اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں جو ان کے مسائل ہیں اس بارے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کی جا سکے. آج کثرت سے لوگ جو ہیں اعتکاف اختیار کریں گے اور اعتکاف میں بیٹھیں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اعتکاف کے ذریعے حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہوں گے. اور آج میرا چھوٹا بھائی بھی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے. ان سمیت جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول کرے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے. علامہ صاحب بہت سارے سوالات ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں جو ان کے مسائل ہیں. اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں یا یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے، دنیاوی کام بھی بہت ضروری ہیں. دل میں یہ خواہش تو ہے کہ اعتکاف کرے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے یا جاب ہے ان کی، کوئی نوکری کے مسائل ہیں، لیکن وہ اعتکاف کر نہیں سکتے ہیں. تو پھر وہ کیا کریں، کس چیز کو ترجیح دیں؟ یا وہ جاب کنٹینیو کریں یا وہ اعتکاف کریں، جاب چھوڑ دیں، ریزائن کر دیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ اس میں ہر چیز کی خداوند متعال نے اور حدیث نبوی میں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. جب ہم نے ایک جاب کو قبول کیا تو ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے جو صاف ظاہر ہے کہ اسی طرح یہ روایات میں ملتا ہے کہ کیونکہ ایک نفلی عبادت ہے، مستحب ہے، وہ آپ کے فریضہ میں اب آ رہا ہے. تو یہاں تک وہ روایات میں ملتا ہے مثال کے طور پر کہ اگر ایک غلام ہے تو وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا. اگر اس کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہے. اسی طرح بیوی کے لیے ہے کہ زوجہ کو اگر اس کا شوہر اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا
کہتا ہے جی کہ بچوں کو سنبھالنا ہے، گھر کے کام کاج ہیں آپ کے لیے جناب علی، یہ کیونکہ کہا بھی گیا ہے نا حدیث میں بھی کہ عورت کا سب سے بڑا جہاد تو ہے کہ امور خانہ داری، تو اگر وہ اس کا شوہر اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس کے لیے اعتکاف بیٹھنا درست نہیں ہے. ان بچوں کی خدمت کرنا اور امور خانہ داری جو ہے اس کا وہی ثواب اس کو ملتا ہے. اصل میں ہم یہ اس طرح کے جو امور ہیں نا ان کو ہم ڈیوٹی سمجھ کے اور گھر کے جناب ذمہ داری سمجھ کے اگر ان کو بھی ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو گھر کے کام خاتون کے لیے کرنا ایک جہاد کا درجہ رکھتا ہے. حالانکہ میدان میں ایک شخص جائے گا تو وہاں پہ جناب علی اسے تلوار اٹھانی ہے، نیزہ اٹھانا ہے، زخم کھانے ہیں، لیکن وہ گھر میں کام کر رہی ہے، خوشنودی خدا اور رسول کے لیے کرے گا تو اس کا ہم یہ. اسی طرح عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو ذمہ داری اس کی ہے اس کو چھوڑ کر اگر وہ دوسری طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے. اور اس میں دوسری چیز جو ہے، پہلے آپ نے جو سوال کیا مدت کے بارے میں کہ اعتکاف بیٹھنا شروع کب کرنا چاہیے، یہاں پہ یعنی جو فقہ خمسہ ہیں، 5 فقہ اربع جو ہے اہل سنت کا، ایک فقہ جعفریہ، اس میں امام مالک اور امام شافعی کے ماننے والے جو ہیں اور ان کی فقہ کے مطابق یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے، جیسے آج کسی نے 21 کے لیے صبح بیٹھنا ہے تو آج وہ غروب آفتاب کے وقت مسجد میں چلا جائے تو تب اس کا اعتکاف کل سے شروع ہوگا. لیکن یہاں پہ فقہ جعفریہ کا یہ ہے کہ اگر وہ فجر کی یعنی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اعتکاف کا تعلق دن کے ساتھ ہے نہ کہ رات کے ساتھ ہے، تو دن اس کا شروع اس وقت ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. تو سحری ختم ہونے سے پہلے فجر کے وقت اگر وہ مسجد میں آدمی چلا جاتا ہے تو یہ اس کا کل کا پہلا دن شروع ہوگا اور آخری دن اس کا مغرب تک جا کر ختم ہوگا، تیسرا دن. باقی رہا کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اعتکاف میں یہاں پہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک جو ہے وہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر رمضان میں تو ہے تو روزہ رکھے گا نا، رمضان کے علاوہ اگر اعتکاف ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ روزہ رکھے، لیکن باقیوں کے نزدیک جو ہے وہ ان کے نزدیک روزہ رکھنا ضروری ہے. امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک رکھنا ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھا جائے. فقہ جعفریہ میں بھی اسی طرح ہے کہ آدمی کو روزہ رکھنا واجب ہے، بالخصوص تیسرے دن کا. یہ اس اعتکاف کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ پہلے ذکر ہوا جو رمضان کے علاوہ اعتکاف کیا جائے. رمضان کے علاوہ بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اکثر ہمارے ہاں 13, 14, 15 رجب 3 دن اعتکاف ہوتا ہے، شعبان کے 13, 14, 15 کو اعتکاف کیا جاتا ہے، تو تیسرے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اعتکاف کے ساتھ دراصل بندے کی اللہ کی ذات کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. پھر اعتکاف کے دوران کون سی چیزیں ایسی ہیں، اچھا اسی سوال کے ساتھ پھر آپ کا یہ جواب ریلیٹڈ ہے کہ اعتکاف اگر ایک بندہ وہاں پہ نہیں کر رہا تو خداوند متعال نے کتنے ثواب کے اور اس کی راہ نکالی ہیں. فرمایا کہ کوئی مومن کسی کی اپنے برادر اسلامی کی اگر کوئی حاجت روائی کرتا ہے تو اس کو 900 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. اگر کسی کی حاجت پوری کر رہا ہے تو اس سے جناب علی 2 مہینوں کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. ہم اپنے دائیں بائیں اگر دیکھیں، ضرورت مندوں کو دیکھیں، اگر ان کی ضرورت ہم پوری کر رہے ہیں تو اگر وہاں پہ جا کے ہم 10 دن یا 5 دن یا 3 دن مسجد میں اعتکاف نہیں بھی بیٹھ رہے اور جو ضرورت مند ہے ان کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں تو ہمیں وہ اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ خداوند متعال جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کو ثواب سے محروم نہیں رکھتا. بے شک ایسے، یعنی علامہ صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رزق حلال کی جستجو میں اگر ہم موجود ہیں وہ بھی ہماری عبادت کی کنسیڈر ہو رہی ہے. نیت ہمارے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کا اجر دینے والا ہے. حافظ اب آپ کو شامل گفتگو کر لیں. بہت سارے مسائل خواتین کے حوالے سے ہوتے ہیں اور اب آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں خواتین کے بیٹھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. خواتین کے لیے افضل کیا ہے کہ وہ گھروں میں کسی کمرے میں اعتکاف اختیار کریں یا وہ مساجد میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو اعتکاف ہے نا یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں اگر جس طرح جنازہ ہے وہ بھی فرض کفایہ کیوں ہے کہ اگر کوئی پورے علاقے کی طرف سے بھی وہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص اس پہ نمائندگی کر دیا چند افراد کر دیں. خواتین کے حوالے سے وہ گھر پر ہی بیٹھیں گے، وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی. ٹھیک ہے، ان کے لیے گھر میں موجود ہونا اور ان کے جو مسائل ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہیں. جس طرح سب سے پہلے اگر وہ شادی شدہ خاتون ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لیں گی، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے باوجود وہ گھر کے ایک مخصوص حصے میں اپنا جو حجرہ ہے وہ بنائیں گی. اس میں 2 سے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی خاتون جو اجازت کے ساتھ بیٹھ تو گئیں لیکن ان کے گھر میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے یا ان کی بچوں کی دیکھ بھال ان کے لیے ضروری ہے تو پھر وہ ایک مخصوص وقت میں جلد باہر آ کر اپنا جو کھانا ہے وہ بنا کر ان کو واپس حجرے میں جانا ہوگا. اس کے کچھ مسائل میں آ جاتا ہے.
اور اگر ان کا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اگر کبھی کبھی سفیکیشن ہو جاتی ہے تو جب سارے سو جائیں تو وہ کسی اور کھلی جگہ پر بیٹھ کر جو گھر کا حصہ ہو وہاں پر عبادت کر سکتی ہیں، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ اگر وہ ایام مخصوصہ کے اندر موجود ہیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ شرعی طور پر اس کی سند دیکھنا چاہیں تو اگر آپ کو ایام کے وہ دن ہیں تو اس دوران آپ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کی شرائط کے حوالے سے دیکھیں، عبادت کے 4 ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے 4 درجات ہوتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے اور نفل ہے۔ اعتکاف فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب کی صورت بھی ہو سکتی ہے، سنت اور نفل جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ اس کے اندر جس طرح 4 ارکان موجود ہیں جس میں سے پہلا رکن جو ہے اس کو کہیں پر رکن کہتے ہیں، کچھ ائمہ کرام اس کو جو ہے وہ رکن کی بجائے شرط کا نام دیتے ہیں، وہ ہے نیت، ٹھیک ہے۔ اس میں شرط نہیں سمجھی، کہیں پر یہ کہا جاتا ہے یہ شرط ہے، اس کو ہم رکن نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا اعتکاف کرنے والا ہونا چاہیے، تیسرا مسجد میں ہونا چاہیے اور دوسرا مسجد کے اندر اعتکاف ہونا چاہیے۔ یہ ارکان کے بعد پھر کچھ شرائط ہیں۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو اعتکاف نہیں ہو سکتا، مسجد میں ہونا چاہیے، اور اس دوران جو مغرب سے پہلے آپ 20ویں روزے، یعنی جس طرح آج ہم 20ویں روزے میں موجود ہیں تو مغرب سے پہلے بیٹھنا ہے اور جب تک چاند نظر نہ آ جائے 29ویں میں، اور اگر 30ویں روزے میں تو پھر مغرب تک چلے گا۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب دوران اعتکاف ہے تو آپ کچھ ایسی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو مسجد کے حصے نہیں ہوتے، کچھ افراد اس کو بڑا کیجول لے جاتے ہیں جبکہ اس سے آپ کا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وضو خانہ جو ہے، یا جو اگر جس طرح واش رومز ہیں، یا ایون امام کا حجرہ موجود ہوتا ہے، یہ یا مینار ہے مسجد کا، بہت سارے اس کے اگر انٹرس مسجد سے باہر ہے تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ بغیر کسی جگہ کے نہیں جا سکتے، مطلب اپنی خواہش کے مطابق نہیں جا سکتے۔ تو جب ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چونکہ وہ مسجد نہیں ہوتی، اس میں گھر کا جو حصہ ہے، چونکہ ان کی جو باؤنڈری ہے وہ ان کا حجرہ ہے، میکسیمم ٹائم ان کو وہاں پر سپینڈ کرنا ہے۔ ہم لوگ بہت ساری شرعی مسائل کے اوپر بہت کیجول ہو جاتے ہیں، جو کہ دیکھیں شریعت ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل تقویٰ یا صوفیاء کرام کے نزدیک جو سالکان طریقت ہیں، ان کے نزدیک یہ اکثیر کس کی حیثیت حاصل ہے، وہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں اور آپ جس طرح بھی فرمایا گیا کہ جاب کے اوپر موجود ہیں تو آپ اہمیت کس چیز کو دیں گے؟ آپ نے سب سے پہلے وہ جو رزق حلال ہے وہ فرض ہے نا، تو فرض کو آپ جو ہے وہ سنت کے اوپر نہیں ترجیح دیں گے۔ دین کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ اپنے فرائض کو پہلے پورا کریں۔ اسی طریقے سے خواتین کا بھی جو پہلا حکم ہے وہ شوہر کی اجازت، اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر اس کے اوپر وہ تمام چیزیں لاگو ہوں گی کہ جو ایک خاتون کے مطابق ہو سکتی ہیں، جو جس میں شوہر کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ آپ نے شرعی طریقے سے اس حجرے کے اندر رہنا ہے، اور اس کے اندر جو میں نے اس طرح پہلے بیان کیا کہ بغیر عذر کے آپ باہر نہیں جا سکتی۔ اور جو سوال کا حصہ تھا جو سب سے امپورٹنٹ، ان کا جو اعتکاف ہے وہ گھر پر ہوگا، مسجد میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور پوائنٹ ہے اس میں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہ اعتکاف میں موجود تھے، تو ان سے مل لیتی ہیں۔ جب وہ جانے لگتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ اعتکاف سے نکلتے ہیں اور اپنے زوجہ مبارک کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ اب وہ افراد جو کہ اعتکاف میں موجود ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ان کے کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ کیا وہ نہایت اہم سوال ہے جی، اور بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ جنازہ پڑھنے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات کہ یہ تو آپ نے بتایا نا کہ اگر انتقال ہو جائے، اگر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جس پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا امیڈیٹلی آپ کے والدین کو، آپ کی بیوی یا بچوں میں سے کسی کو ہاسپٹل لے جانا مقصود ہے اور کوئی اور موجود نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کو دین اجازت دیتا ہے کہ آپ جائیں اور آپ ان کو علاج کے بعد فوراً گھر چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ اعتکاف مسجد میں کر رہے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی آپ کے لیے سحر اور افطار لانے والا نہیں ہے، ایون دین کہ دین آپ کو اتنی اجازت دیتا ہے کہ آپ جا کے اپنا کھانا لے کر آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو غسل کی حاجت پڑ جاتی ہے، اور اس میں گرمی اور سردی چونکہ 2 موسم موجود ہیں، تو گرمی میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ صرف اپنے لیے کہ گرمی لگ رہی ہے تو نہانے کے لیے چلے گئے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ کو اس کے بغیر گزارا نہیں، تو گرمیوں میں آپ غسل لینے کے لیے اگر مسجد میں اہتمام موجود نہیں، ساتھ موجود نہیں، تو پھر آپ اگر گھر پہ بھی جا کے، لیکن اس میں آپ کو جو وہاں پہ مفتی صاحب یا اگر ایگزیکٹ سچویشن بتا کر خود کی مرضی سے نہیں، شرعی مسئلہ بتا کر اگر آپ جا کے صرف غسل کر کے واپس آ رہے ہیں تب بھی موجود۔ اور اس میں سردیوں کے حوالے سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر پانی بہت ٹھنڈا ہے اور اگر آپ کو کوئی ایسی ہے پرابلم ہے کہ آپ اتنے ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے، تو آپ 2 کام کر سکتے ہیں۔
آپ گھر والوں کو کہہ کر گرم پانی منگوا سکتے ہیں، یا اگر آپ امام صاحب کی جو وہاں پہ عالم دین موجود ہوں ان کی اجازت سے شرعی ان سے فتویٰ لے کر یا ان سے پوچھ کر اگر آپ صرف گھر جائیں یا قریبی حمام میں جائیں، گرم پانی سے غسل کر کے واپس آ جائیں، کیونکہ اس کی اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو دین میں جو نا وہ سہولت موجود ہے، دین سہل ہے، دین ہمارا آسان ہے، لیکن مسائل آسان ہے، لیکن اس چیز کا نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا آپ نے جو جب اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے حتیٰ کہ اتنی بھی اہمیت ہے کہ آپ مسجد کے جو منتظمین ہیں ان سے لازمی پوچھیں کہ مسجد کی باؤنڈریز کون سی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے، باہر نہیں جائیں۔ علامہ صاحب مختصر یہ بتا دیں کہ ابھی حافظ صاحب اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نہانے کے لیے اجازت سے جا سکتے ہیں، مختصر یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہانا ہی نہیں چاہیے اعتکاف میں بیٹھ کے، آپ جس جگہ پہ موجود ہیں وہیں رہیں، اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بے جا موبائل کا استعمال سم ٹائمز یا گفتگو آپس میں جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مختصر بتائیے گا، پھر بریک پہ جائیں گے۔ شرعی حکم یقیناً کہ اعتکاف میں کچھ چیزیں حرام ہیں، مثال کے طور پر خوشبو کا لگانا عام حالات میں جائے وہ اعتکاف میں جائز نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو شرائط احرام کی ہیں وہ اعتکاف کی ہیں، جب بندہ عمرے کے لیے حج کے لیے احرام باندھتا ہے تو جیسے اس میں خوشبو لگانا اسی طرح اس میں، تو اسی طرح یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بعض ہمارے ہاں جو مسجد ہوتا ہے مسجد کا رقبہ زیادہ ہوتا ہے، باؤنڈری ہم نے بہت زیادہ لگائی ہوتی ہے، لیکن ایک حد اور اس میں شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کہاں تک مسجد کا اطلاق ہے اور اسی کا وقف پڑا جاتا ہے، یہاں تک، اس سے باہر مسجد کی جو حد واضح نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح نہانے کے لیے جو ہے آپ جیسے کہہ رہی ہیں اگر تو غسل واجب ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ بار بار باہر مسجد سے نکلنا بغیر کسی کام کے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کو موبائل کا جو استعمال ہے، اگر اس موبائل کو آپ استعمال کر رہے ہیں دینی امور کی جناب علی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں باقی کر رہے ہیں، لیکن گیم میں اس پہ کھیل رہے ہیں، گھر والوں کی مسلسل بات کی جا رہی ہے، تو وہ شرعی طور پہ جائز نہیں، کیونکہ اعتکاف نام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور جب انسان اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس وقت روایات میں آتا ہے کہ انسان کا شبیہ ہو جاتا ہے فرشتوں کی۔ کیوں فرشتوں کی شبیہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، تو جب انسان اعتکاف میں ہوتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں وہ فرشتوں کی مثل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایسی دنیاوی امور سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب ابھی بریک پہ جانا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ سے مزید ہی بات کریں گے۔ ناظرین اپنے موضوع پر بھی آئیں گے، لیکن ایک بار ہم ڈاکٹر صاحب کو پہلے شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے میری ٹائم ٹورزم کے حوالے سے، لیکن میری ٹائم سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے، ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ جو بحری جہاز میں کام کرنے والے افراد ہیں وہ رمضان کے روز و شب کیسے گزارتے ہیں، انہیں کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اگر آپ شیئر کریں تو۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، جو ہی پورٹ سے جہاز نکلتا ہے تو جہاز کا سمارا عملہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ سب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، بیکاز سمندر میں اوپر بلو آسمان ہوتا ہے، نیچے بلو سی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ نہ تو مارکیٹس ہیں، نہ شاپنگ ہے، کوئی نہیں ہوتا، نہ دنیاوی کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ وہاں پہ دنیاوی کام نہیں ہو رہے تو شپ چلانے کے علاوہ پھر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ایک سہارا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جہاز چلا رہا ہوتا ہے، تو آپ کا بڑا پختہ یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، بیکاز جہاز کی کمانڈ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اٹ از آلمائٹی اللہ جو جہاز کو چلا رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت قریب ہے۔ یہ باقاعدہ روزے بھی رکھتے ہیں جہازوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں، روزوں کے علاوہ 5 وقت کی نماز بھی جہاز پہ پڑھی جاتی ہے۔ جو میری ٹائم سیکیورٹی کی آپ نے بات کی، جو ہمارا ٹوٹل ایریا ہے سمندر میں پاکستان کا، وہ 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، وہ اتنا بڑا ایریا جو ہے وہ پورا اگر پنجاب کو اور KPK کے علاقے کو ملا لیں، اس سے بھی بڑا علاقہ ہے ہمارا سمندر میں۔ اب چونکہ اتنا بڑا علاقہ ہے، اس کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان نیوی اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیز وہاں پہ ہیں جو پورے علاقے کو سیکیور رکھتے ہیں، بیکاز وہاں سے ٹریڈ کے لیے ہمارے شپس آ جا رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ملکوں میں۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے نئی پورٹس ڈیولپ کرنے کی، نئے ہاربرز ڈیولپ کرنے کی۔ پاکستان میں اس وقت 3 پورٹس ہیں۔ جو سب سے پہلی پورٹ ہے وہ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، یہ 1887 میں بنی تھی، پھر ایک بڑا لمبا گیپ ہے اس کے بعد، پھر آگے 1974 میں پورٹ قاسم بنی، دوسری پورٹ بنی، اب آپ گیپ دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ تیسری پورٹ آگے 2003 میں کہیں گوادر پورٹ بنی۔ تو مزید جو پورٹس ہیں وہ کم از کم 14 ایسی پورٹس ہیں جو بن سکتی ہیں ہماری کوسٹل سائٹس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ہماری توجہ نہیں ہے اس کے اوپر، اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ تو میں 3 سیگمنٹ ہیں جن کو بلیم کرتا ہوں ہمیشہ کہ جو میری ٹائم افیئرز نے اس پہ توجہ کیوں نہیں۔ پہلے ایکڈیمیا نے اس پہ ریسرچ نہیں کی، ریسرچ کر کے وہ لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آئے کہ کتنا امپارٹنٹ ہے۔ دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ میں کہتا ہوں جو میڈیا والے ہیں، میڈیا والے نے اویئرنیس جنریٹ نہیں کی، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کو، کم از کم آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے تو کسی کو بلایا ہے یہاں پہ۔ اور تیسرا جو سیگمنٹ ہے وہ پالیسی میکرز،
हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी वाइड हैं, उनको भी नॉलेज नहीं है मैरीटाइम अफेयर्स का। तो जब तक ये तीनों सेगमेंट मिल के इस पर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान में अवेयरनेस जनरेट नहीं हो सकती मैरीटाइम अफेयर्स की। सर डॉक्टर पहले आपने बड़ी अच्छी बात की और मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे दिल को लगी, बल्कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि बेरहम मौजों को मात देकर कश्ती पार लगाना इंसान के बस की तो बात नहीं है, ये महज अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमारी कश्तियाँ भी तमाम पार लगा रही होती है। ये बता दें वो अफराद जो जहाज़ में मौजूद होते हैं, रोज़ा रखना, सहरी करना, इफ्तारी करना और फिर नमाज के वक्त सही समत का तयन करना, किस तरह से वो इन चीज़ों का अंदाज़ा? जो आपने की ना मौजों को देखिए मुसख्खर जो है ना वो अल्लाह ताला ही करते हैं इनको। बड़े मुश्किल हालात होते हैं, एक चीज़ होती है सी सिकनेस जिसको कहते हैं, तो आपका दिल वैसे ख़राब हो रहा होता है, वहाँ पे आपको वोमिटिंग आ रही होती है, लेकिन इस पर कंट्रोल ख़ास तौर पर रमज़ान में इट इज़ ओनली ऑलमाइटी अल्लाह जो आपको हिम्मत देता है रोज़ा रखने की, और बाकायदा 5 वक्त आप इस पर रोज़ा रखते हैं। पाकिस्तान का जितना भी इलाका चाहे समुंदर का हो या लैंड का, हम वेस्ट की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। अगर आपको हो तो समुंदर में हम जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए उससे उसको वेस्ट निकाल लेते हैं कि किस साइड पे है, तो जहाज़ को उधर मोड़ते हैं, तमाम लोग फिर उसी वेस्ट साइड पे नमाज पढ़ते हैं, फिर वापस अपने कोर्स पे हमारे। डॉक्टर साहब मुख्तसरी बता दें क्योंकि माशाल्लाह आपको इस मौजू की बड़ी सबकत हासिल है, आप क्या एडवाइस करते हैं मैरीटाइम टूरिज़्म के हवाले से, किन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और कैसे हम इंटरनेशनल मयार को जो है वो मीट कर सकते हैं? देखिए जितने भी हमारी साइट्स मैंने आपको बताई हैं, कुछ 17 के करीब बलूचिस्तान में, 14 के करीब सिंध कोस्ट के ऊपर है, इन तमाम साइट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। रेस्टोरेंट्स बनाने की ज़रूरत है, होटल्स बनाने की ज़रूरत है, मोटल्स बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, वो डिज़नी लैंड्स बनाने की ज़रूरत है ताकि लोग आएँ यहाँ पे। सी में जो लेयर के लिए लोग जाना चाहते हैं वो बनाना चाहिए, फेरीज चलानी चाहिए हमें कराची से लेकर वहाँ तक, ये वो तमाम सेगमेंट्स हैं जो कोस्ट को डेवलप करना चाहिए हमें, कॉर्नेशंस बनाने चाहिए वहाँ पे। अल्लाह ताला ने इतने ज़बरदस्त बीचेस हमें दिए हैं जिसकी हद नहीं है, और ब्लू लेगून्स हैं वहाँ पे हमारे पास, मड वोल्केनोज हैं हमारे पास, और वो बहुत खूबसूरत साइट्स हैं वहाँ पे। इन तमाम को डेवलप करने की ज़रूरत है। हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं, हम फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ मिल के भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, लेकिन हमें पॉलिसीज़ ऐसी बनानी पड़ेंगी कि जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आएँ वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ आपको बनानी पड़ेंगी, तभी लोग आएंगे यहाँ पे। इस वक्त तो वहाँ पे देखिए मोबाइल के सिग्नल भी नहीं है, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स नहीं है, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वो नहीं। इन तमाम को इम्पेडिमेंट्स को जब आप दूर करेंगे फिर लोग आएंगे। पाकिस्तान में सारे लोग नार्दर्न एरिया में जाते हैं, नारायण का खान या गिलगित चेतराल जाते हैं, मैं खाली इनको अट्रैक्ट करने की जरूरत है हमें कोस्टल साइड्स पे, लेकिन तभी होगा जब हम वहाँ पे कुछ डेवलप कर देंगे। इस पे तवज्जो देने की, डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा भी काम करने की जरूरत है। नाज़रीन मौजू पर एक दफ़ा आ जाते हैं, हाफिज़ साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लें। इबादत के हवाले से हम अल्लामा साहब से जान लेते कि क्या क्या इबादत करनी चाहिए। आप ये बता दें, हम पहले बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो खातून जो एतकाफ़ में बैठी है घर पर ही, तो वो सहर व इफ्तार घर में बावर्ची खाने में आके बना सकती हैं, क्या उन्हें सहर व इफ्तार घर वालों के साथ बैठ के करने की इजाज़त शरीयत देती है इतनी कि वो इफ्तार और सहरी भी कर लें? ऐसा नहीं है, जो इतलाक मर्दों के ऊपर है कि जिस तरह वो खलवत नशीनी में है तो खातून भी खलवत नशीनी में। देखिए बाबा वासिफ अली वासिफ साहब बड़ी खूबसूरत बात एक फरमाया करते थे कि आपकी खलवत जैसी होगी ना, आपकी कब्र वैसी ही होगी, जैसा आप खलवत में है वैसे आप कब्र में होंगे। और बाबा जी सुहेल ज़फ़र साहब बड़ा प्यारा जुमला अता फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि खलवत नशीनी एक मस्जिद की तरह होती है कि जहाँ पर आप गंदे जूते के समेत दाखिल नहीं हो सकते, गुनाहों से आलूदा होकर नहीं हो सकते। इसलिए खलवत नशीनी या एतकाफ़ जो है इसके जो चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है ना वो उसका ख्याल रखना चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खलवत नशीनी जो है वो चूँकि गार हिरा में आप अल्लाह पाक से राज़ व न्याज़ किया करते थे, और जब या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर रब्बिका फ़कब्बिर हो गया कि अब आपने मखलूक को जाके मिलना है, तो दिल बोझल भी था। इस बात पे बोझल था कि जो राज़ो न्याज़ अल्लाह पाक से हो रहे थे, अब चूँकि जितना भी वक्त होगा वो अब शेब अबी तालिब भी हो सकती है, वो अब ताइफ का मैदान भी हो सकता है, वो मक्का भी हो सकता है, लोगों के मज़ालिम भी हो सकते हैं, और हर चीज़ को फेस करना है। तो अल्लाह पाक ने फिर कहा ना कि अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक, तो फिर अल्लाह पाक ने उनको बताया कि मेरे महबूब आपने परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं, हर हाल में दिलजोई भी फरमाई। देखिए जो सूफिया कराम होते हैं ना, जब वो फैज़ देते हैं, जब वो किसी को अपना वक्त देते हैं, तो इससे बड़ा इसार और क्या होगा कि वो वक्त जो अल्लाह पाक के साथ आपका गुजरा था अब आपने मखलूक को देना है। एक नुक्ता इस पे बड़ा समझना ज़रूरी है कि अल्लाह पाक के इज़्न, अल्लाह पाक की इजाज़त से जो वक्त अवाम को देना है या मखलूक खुदा को देना है, ये नबूवत है, और दुनिया से कट कर वो वक्त जो आपने अल्लाह पाक के साथ गुजारना है ये विलायत है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, और जो इतलाक मर्द के ऊपर होंगे वही इतलाक जो है वो ख़ातून के ऊपर होंगे। फ़र्क होगा कि वो मस्जिद के अंदर हैं और एक ख़ातून जो है वो अपने घर के अंदर है।
ٹھیک ہے، علامہ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں. ویسے تو یہ بھی بتا دیں کہ ہم سنتے ہیں کہ اعتکاف میں سونا بھی عبادت ہے، یہ بھی بتا دیں. دوسرا، عبادات کون سی خاص طور پر خصوصی عبادات ہیں جو کہ اعتکاف میں کرنی چاہیے؟ مختصر اس پہ روشنی ڈال دیں. دیکھیے کہ خالق لم یزل قرآن مجید میں مطلقاً انسان کے لیے شاہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں. یہ ہم آج جتنی چیزیں دیکھتے ہیں باقی ساری کی ساری یہ ہم نے کچھ اپنے اوپر خود فرض کر لی ہیں، واجب کر لی ہیں، لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ صرف ہے عبادت. اب اس عبادت کے مقصد کو اگر ہم دیکھیں، ہم پڑھ لیں سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لینا عبادت، صرف روزہ رکھ لینا عبادت. اگر صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے تو آدھا گھنٹہ ایک وقت کی نماز پہ لگے تو 5 وقت کی نماز پہ 2.5 گھنٹے لگیں گے. 21.5 گھنٹے عبادت نہیں ہے، 2.5 گھنٹے عبادت ہے. صرف روزہ عبادت ہے تو اس کا مطلب ہے 12 مہینوں میں 1 مہینہ ہم نے عبادت کی، 11 مہینے عبادت نہیں. اللہ فرماتا ہے انسان کو میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، پھر انسان کی تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہوتا. تو اعتکاف دراصل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے. اور یہ عبادت کیا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پھر عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہر وہ کام جو خدا و رسول کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور اعتکاف کس وجہ سے؟ باقی امتیں جو تھیں، یہود و نصارہ جو ہیں، ان کے ہاں لوگ بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے عبادت کے لیے، جنہیں راہب کہا جاتا ہے. اسلام میں اللہ نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو اسلام ایک ایسا وسیع دین ہے کہ آپ ان ہی لوگوں کے درمیان رہ کر کچھ مدت کے لیے آپ علیحدگی اختیار کر کے خاص مخصوص مقام پہ چلے جاؤ اور ان دنوں میں، اور وہاں پہ اب کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے سونے کے باقی چیزوں کے قرآن مجید کی ضرور تلاوت کریں، ثواب ہے. لیکن اعتکاف کے دنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ جو اس کی زندگی کی قضا نمازیں رہ چکی ہیں وہ پڑھنی چاہیے. قرآن کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا، لیکن زندگی کے جو فرائض اس کے رہ چکے ہیں اگر وہ پورے نہیں کیے تو روک لیا جائے گا. سنتیں پوری نہیں کی تو روکا نہیں جائے گا، ثواب ملے گا، لیکن فرض نہیں کی روک لیا جائے گا. اس لیے بہترین اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے یہ وقت ہوتا ہے کہ جو زندگی کی ان کی قضا نمازیں رہ چکی ہیں ان کو اعتکاف کے دوران تاکہ وہ فارغ وقت میں ادا کریں تو کم از کم 10 دنوں میں روزانہ 5 دن بھی پڑھیں تو 2 مہینوں کی قضا نمازیں ان کی ادا ہو جاتی ہیں. قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے استغفار کریں اور یہ مغفرت، کیونکہ اگر پہلے 2 ہفتوں میں 2 اشروں میں نہ رحمت طلب کر سکے نہ مغفرت تو یہ اشرہ خصوصی طور پر جو نجات کا اشرہ ہے. اور ہمارے دین نے ہر جگہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور اس سے ہمیں مستفید ہونے کی بھی بہت ضرورت ہے. ابھی بریک پہ جائیں گے. رمضان کریم رمضان کریم رمضان. ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم کچن میں موجود ہیں. کچن ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم تک، کیونکہ افطار کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ نزدیک آ جاتا ہے اور کچن کا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. شہباز، کیا کیا آپ کی تیاریاں ہو چکی ہیں افطار کے حوالے سے ابھی تک؟ جی، افطار کے حوالے سے میں آپ کو شیک کا سب سے پہلے بتا دوں. بتائیے. شیک آج ہم چاکلیٹ شیک بنا رہے ہیں، آئس کریم چاکلیٹ شیک، جس کے لیے 250 گرام ہمارے پاس ہے چاکلیٹ آئس کریم اور 50 گرام ہمارے پاس ملک پیک کا ملک ہے اور ساتھ میں جو ہے میں نے ملک پیک کریم اور چاکلیٹ کے ساتھ میں نے چاکلیٹ سوس بنائی ہے، چاکلیٹ فج سوس، جس کی کوانٹٹی جو ہے 100 گرام چاکلیٹ، 50 گرام ملک پیک کریم. تو ملک پیک کریم کو میں نے گرم کیا تھا، دین اس کے اندر چاکلیٹ جو ہے وہ میں نے ایڈ کی. تو 10 سے 15 گرام ہم نے جو چاکلیٹ فج بنائی ہے وہ ایڈ کیا ہے شیک کے اندر. 50 گرام ہم نے ایڈ کیا ہے ملک پیک کا ملک اور 250 گرام ہم نے چاکلیٹ آئس کریم ہے. اور شہباز، کیونکہ بچوں کی یہ فیوریٹ ڈرنک ہے، کیونکہ چاکلیٹ کی کوئی بھی آپ پروڈکٹ بناتے ہیں، کوئی بھی آپ ڈش بناتے ہیں تو وہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے. ہم اس میں چنکس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں؟ جی، ہم چنکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ چاکلیٹ کو میلٹ کریں. جی. چاکلیٹ کو میلٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے اندر بلینڈ کر دیں. جی. تو جب وہ بلینڈ ہوگی تو
तो वो ठंडी आइसक्रीम के साथ जब जाएगी तो वो खुद ही चंकी हो जाएगी। और बच्चे क्योंकि दूध ऐसे पीना पसंद नहीं करते हैं, तो वो अगर आप उन्हें कोई फ्लेवर्ड कोई ड्रिंक बना के देते हैं तो मिल्क पैक के साथ उसको बना के आप देंगे और चॉकलेट शेक आप बनाएंगे तो बच्चे इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मिल्क पैक का इस्तेमाल आपने चॉकलेट के साथ किया और इस तरह से बच्चे जो हैं वो दूध की इंटेक भी इजीली कर लेते हैं। और डिज़र्ट में जो है आज हमने आइसक्रीम सैंडविच बनाए हैं, ठीक है, जो बड़े ही मज़े के हैं। हाँ। बच्चे भी और बड़े भी दोनों ही इसको लाइक करते हैं और मज़े से खाते हैं। अच्छा, और जो मेन कोर्स हमारा आज जो था उसके हवाले से भी थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर दें। मेन कोर्स में हमने आज चिकन खाउसे बनाया है। चिकन खाउसे के लिए चिकन की यखनी मैंने निकाल ली थी पहले से, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होती है। और उसके बाद जो है स्टेप इसके मैंने 4 टेबल स्पून बेसन, उसको मैंने जो है उसको गर्म किया है कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके साथ, नहीं वो उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाए। अच्छा। उसको भूना है मैंने। अच्छा, उसके बाद उसमें जो है यखनी डाली है। यखनी के बाद कोकोनट मिल्क ऐड किया है। तो 1 लीटर यखनी के साथ हम 2 कैन जो हैं वो कोकोनट मिल्क के यूज़ करेंगे। तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटो सॉस डाली है एज ए टेस्ट, और विंचेस्टर सॉस डाली है एज ए टेस्ट। और देन जो है चिकन मैंने क्यूब्स उसके बना लिए थे, उसको मैंने मैरिनेट किया था, ठीक है, रेड चिली पेपर के साथ, स्पाइसेस के साथ पहले अच्छे से मैरिनेट किया, उसके बाद आपने सारी जो आप लाइक करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इसके मेन कोर्स में जो जाते हैं उसमें हल्दी जाएगी, उसमें नमक जाएगा, उसमें जिंजर और गार्लिक जाएगा, उसमें रेड चिली का पाउडर जाएगा, और साथ आपने डालडा का इस्तेमाल भी इसमें उसको मैंने डालडा ऑयल में फ्राई किया है। पहले एक अनियन उसको चॉप काट के उसको हल्का सा फ्राई करके देन उसके अंदर मैंने मैरिनेटेड चिकन को डालडा का इस्तेमाल जो है खाने में बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि डालडा जो है वो कभी भी सेहत पे मयार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। 80 साल से ज़ायद माएँ जो हैं डालडा पे एतबार करती आ रही हैं, और यही वजह है कि डालडा जो है वो कभी भी आप कोई भी डिश डालडा को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं तो वो फूड का मज़ा जो है वो दोबाला कर देती है, और डालडा का इस्तेमाल इसलिए बहुत ज़रूरी है। माएँ जो हैं वो इसको पहली तरजीह समझती हैं। अभी मैं ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। सुभानअल्लाह, बहुत ही अच्छा कलाम पढ़ा आपने। हमारे साथ आज ट्रांसमिशन का हिस्सा थे जनाब दानिश, जनाब इरफान और उनके हमनवा। बहुत शुक्रिया आज आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, इसके साथ ही रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है और हमें दीजिए इजाज़त। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे शहर अकायद, और वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि तैयारियाँ किस हवाले से की जा रही हैं। यहाँ से फ़िल वक्त इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान करीम, रमज़ान